صلوات۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت سید گلفام آباد شرازی آپ بلوال ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید قمر العباس شاہ صاحب آپ حافظ آباد بار دیگر صلوات۔ جو بندہ جتنا مولا امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہے اتنا آگے آ جائے۔ اب اس سے زیادہ واسطہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں وہ کائنات کے امام کی بات، آپ بھی تھوڑا زحمت فرمائیں گے، تھوڑا ایک مجلس پاک کا ماحول بن جائے گا۔ جو بندے ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ ذرا آسان انداز میں مالکوں کی خیرات عطا فرمائیں۔ درود پڑھیں جی مل کے بلند آواز سے، اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متعمع نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بلند تر صلوات۔ محبان اسلام، محبان نبی، محبان اہل بیت، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا اللہ ہر مومن کو دعاؤں پہ آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جس پنڈال میں موجود ہو اور اس کی زبان آمین کہنے کے لیے مالکوں نے بنائی ہو اور وہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ میرا اللہ ہر ماتمی کو، ہر عزادار کو حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب کرے۔ میرا مالک ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیرت جناب سیدہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک بھائی ذیشان کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ہم تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرے بڑے بھائی کی حیثیت جناب شہزاد صاحب کی بیٹی بیمار ہے، مالک بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ اس محترمہ کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ اس دور کی مشکل ترین دعا منگواؤں گا، تمام احباب مل کے آمین کہیے گا اور اپنی خلقت کے مقصد کو پورا فرمائیے گا۔ میرے مالک اس نازک ترین دور میں، مشکل ترین دور میں ہمارے بحر میں ہادی کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کو پہنچائیں قبولیت تک۔ سہارا درود کا لیں مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے جی، بات سن کے اجازت۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی علمی دعویٰ نہیں، اسی ممبر پر اپنی کم علمی کے برملا اعلان کے ساتھ لیکن باب علم کی دی ہوئی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ یہ جملہ ممبر حسین پہ کہنا اپنا منصبی حق سمجھوں گا، طالب علمانہ فریضہ سمجھوں گا۔ یہاں پہ کہی ہوئی اپنی ہر بات کا میں خود ذمہ دار ہوں، اپنے ایک ایک جملے کو میں خود ضامن ہوں۔ میرا کہا ہوا ہر جملہ یا تو کسی معتبر کتاب سے ہوگا یا پھر 14 کے خطاب سے ہوگا۔ حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات کریم ہے جو کسی ایک خاص مجمع کی محتاج نہیں۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، آپ تھک چکے ہیں اور تھکاوٹ بشری تقاضا ہوتا ہے۔ یہاں ذاکری منمانی نہیں، صرف لسٹ میں ایک چھوٹا سا نام لکھوانا ہے۔ گزارش ہے حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات کریم ہے جو کسی ایک خاص مجمع کی محتاج نہیں۔ حسین میرا وہ کریم امام ہے جو کسی شیعہ کا محتاج نہیں۔ اگلا جملہ ہر ماتمی کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو کسی اہل سنت کا محتاج ہے۔ اور یہ بات قطعاً ضروری نہیں ہوتی کہ بندہ شیعہ ہے پھر حسین کی بات کرے، بندہ سنی ہے پھر حسین کا تذکرہ کرے۔ جملہ پہلا پڑھوں گا، اسی جملے پہ مجھے طے کرنا ہے کہ جناب بیدار بیٹھے ہیں یا میں نے اسی جملے پہ ممبر چھوڑ دینا ہے۔ یہ بات قطعاً ملک جی ضروری نہیں ہوتی کہ بندہ شیعہ ہے پھر حسین کی بات کرے، بندہ سنی ہے پھر حسین کی مجلس میں آئے۔ وہ محترم ترین سامعین، حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں، غیرت مند ہونا شرط۔ مالک شیعہ ہونا شرط نہیں۔ جو خاموش ہیں مولا خاموشی میں اضافہ فرمائے، جو بول رہے ہیں مولا علم میں اضافہ فرمائے۔ میں تو دعا ہی دے سکتا ہوں سرکار۔ حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں، غیرت مند ہونا شرط۔ 10 محرم 61 ہجری میرے مولا حسین نے وہ تاریخ رقم کر دی، آپ کی چپ کی قسم ہے، حسین نے پوری دنیا سے مذہب منوا دیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ ممبر کو مارے پھر آپ داد دیں، ادب سننا جناب کا حق بنتا ہے۔
ادب پڑھنا ہمارا حق ہے، ادب کو سننا جناب کا حق ہے۔ گزارش کر رہا ہوں 10 محرم 61 ہجری میرے مولا حسین نے خدا کی اس بھری کائنات سے یہ بات منوا دی کہ خدا کی اس بھری کائنات میں مذہب ہیں تو صرف 2 مذہب۔ مولا یاد سلامت رکھے، جو بندہ وصول کر سکتا ہے، میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 10 منٹ میں سلام کر رہا ہوں۔ مذہب ہے تو 2 مذہب، نظریات ہیں تو 2 نظریات، فرقے ہیں تو 2 فرقے، مسالک ہیں تو 2 مسلک، ایک یزید والا ایک حسین والا۔ اللہ اکبر، یاد سلامت رکھے، صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ قبلہ آ گئے، صرف 2 جملے اور ارسال کروں گا، اور مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں خدا کی جس بھری کائنات میں اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر۔ جو پچھلے بندے خاموش ہو، آپ کی خاموشی میں اضافے کے لیے جملہ تبدیل کرتا ہوں، خدا کی اس بھری کائنات میں اتنی کسی کی سبیلیں نہیں جتنی حسین کی سبیلیں۔ نہیں آپ نہیں پہنچے، خدا کی اس بھری کائنات میں، تیسرا جملہ، خدا کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے لنگر خانے نہیں۔ جو بندہ لنگر کر کے آیا اس کا بولنا حق بنتا ہے، مولا یاد سلامت رکھے۔ خدا کی اس بھری کائنات میں اتنی کسی کی سبیلیں نہیں جتنی حسین کی سبیل۔ خدا کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے لنگر خانے نہیں جتنے حسین کے لنگر خانے۔ خدا کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے گھر نہیں۔ چوتھا جملہ پڑھوں گا، جس کے دل میں امام بستا ہے اس کا ہاتھ علی حق کی صلاح کی خاطر بلند ہونا چاہیے۔ باقی جو بھی مہمان ہیں، خدا کی اس بھری کائنات میں اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے حسین کے نہیں۔ اتنے کسی کے نوکر نہیں، اتنی کسی کی سبیلیں نہیں، اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ جو بندے خاموش ہو، مذہب اور بھی ہیں، فرقے اور بھی ہیں، وہ لنگر بھی دیتے ہیں، وہ نیاز بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا دستور ہوتا ہے کہ یہ والا لنگر ہمارا اپنا کھائے گا، یہ والا لنگر ہمارا ہم مسلک کھائے گا، یہ والا لنگر ہمارا ماننے والا کھائے گا۔ یہاں کوئی شرط نہیں، چاہے شیعہ کھا لے، چاہے سنی کھا لے، چاہے عیسائی کھا لے، چاہے سکھ کھا لے، بندہ مومن ہو کے نہ بولا دکھ لے کے جاؤں گا۔ خدا کی اس بھری کائنات میں اس طرح رزق 2 ہستیاں بانٹتی ہیں، ایک فرش پہ حسین بانٹتا ہے، ایک عرش پہ خدا۔ ایک عرش پہ خدا، ایک فرش پہ حسین۔ 4 مصرے مجھے یاد آ گئے، اگر آپ اجازت دیں۔ سرکار اجازت ہے جی؟ شاعر کہتا ہے حسینیت سے ہے انسانیت میں حسن ازل۔ جو بندے اردو ادب، جو بندہ 5ویں 7ویں تک اردو جماعت پڑھا ہوا، وہ بندہ ضرور بولے گا، جسے سبجیکٹ سے تھوڑی سی خبر ہے، جس بندے کو روحانیت ہے، جو بندہ سمجھ سکتا ہے، وہ کہتا ہے حسینیت سے ہے انسانیت میں حسن ازل۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکوں، حسینیت سے ہے انسانیت میں حسن ازل۔ حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھا، یہ ہاتھ سلامت ہے۔ حسینیت سے انسانیت میں حسن ازل۔ حسین دل میں نہ ہو تو، جس کے دل میں نور ولایت بستا ہے اس کا بولنا حق بنتا ہے۔ باقی جو بھی مہمان ہیں، حسینیت سے ہے انسانیت میں حسن ازل۔ حسین دل میں نہ ہو تو بشر درندہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں 1000 بار ہزاروں یزید آئے مر بھی گئے، بتا رہی ہے یہ مجلس حسین زندہ۔ بتا رہی ہے یہ مجلس، سارے بولو، بتا رہی ہے یہ مجلس۔ آخری جملہ، اسی پہ سلام کر رہا ہوں، مسائب میرے بھائی پڑھیں، اجازت ہے یہ آخری جملہ پڑھا جاتا ہے؟ اور مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، دین ذاتی سوچ کا نام نہیں۔ نہ میری پہلی مجلس ہے، نہ جناب پہلی بات سن رہے ہیں۔ اگر میں حق کہوں تو تائید کرنا جناب کا حق بنتا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں، دین ذاتی سوچ کا نام نہیں، حجت کی اطاعت کا نام۔ جو بندے خاموش ہو، مولا علی کی پوری زندگی میں رسول کے آگے کیوں، کیا، کب، کیسے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جو پہنچا میں سلام کر رہا ہوں، ہے ہی نہیں۔ رسول کی اطاعت کا نام دین۔ جو بندے خاموش ہو، آخری واقعہ پڑھوں گا، اسی پہ سلام کروں گا۔ آپ تمام احباب نے بات سن رکھی ہے کہ ایک عورت بالوں میں رسول کی مخبری کا خط لے کے جا رہی تھی، سن رکھی
رکھی ہے, کوئی عجیب بات نہیں کر رہا, یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں, مولا سلامت رکھے. عورت رسول کی تو جو ہے سب کا مخبری کا خط لے کے بالوں میں چھپا کے جا رہی تھی. رسول نے پہلے بندے سے کہا اس عورت کے پاس خط ہے. آپ پہلا سمجھ رہے ہیں نا, مولا کو سلامت رکھے, یہی سامنے ہے جو ذکر سن سکتے ہیں. پہلے بندے سے کہا جا بھائی اس کے پاس خط ہے. کتاب کہتی ہے بندہ خرامہ چلتا وہ بی بی کے قریب گیا. اس نے کہا بی بی مجھے رسول نے بھیجا ہے, تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری شجاعت کی قسم. اللہ اکبر, جو بندہ وصول کر سکتا ہے ہاتھ اٹھائے. مجھے تیری شجاعت کی قسم, پچھلے بولو یار, شجاعت کی قسم. اب بی بی قسم کھائے اور اس کی جو شجاع نہ ہو, اور کوئی مانے نہ مانے اس نے تو ماننا ہے. مجھے شجاع کہہ رہی ہے, اس نے کہا مجھے تیری شجاعت کی قسم میرے پاس خط کوئی نہیں. بندہ پلٹا واپس رسول کے پاس, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ بی بی کے قریب گیا تھا, جملہ آخری اسی پہ سلام کر رہے. اس نے کہا میرے پاس خط کوئی نہیں. رسول نے کہا بیٹھ جا, دوسرے کو بلاؤ. اللہ اکبر, یہی سامنے ہے جو حق ادا کر سکتا ہے. دوسرے کو بلاؤ. بندہ قریب آیا, نام تاریخ میں لکھے ہیں, وہ آپ نے خود پڑھنے. کتاب, راوی, روایت, قرت, عبارت, مؤلف, مورخ, ہر چیز کا ذمہ دار آپ کا نوکر ہے. اور میری عمر پہ نہیں جانا, کیونکہ شیعت میں عمر کا کوئی مقام نہیں. بندہ آیا قریب, اس نے کہا حکم یا رسول اللہ, فرمایا اس بی بی کے پاس خط ہے, جلدی کر لے کے آ. بندہ خرامہ چلتا ہوا بی بی کے قریب گیا. اس نے کہا بی بی مجھے کائنات کے محمد نے بھیجا ہے, تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کیا کہنا؟ اس نے کہا مجھے تیری جوانی کی قسم. آئے آئے, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ چہرہ سلامت رہے. میرے پاس, ہاتھ کھولیے, میرے پاس خط. اب بی بی پھر قسم کھائے اس کی جو جوانی نہ ہو. مولا سلامت رکھ. اب اس نے تو ماننا ہے نا, دوسرے بندے نہ بھی مانے تو خیر ہے, اس نے تو ماننا ہے. وہ بندہ آئے گا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ قریب گئے ہوں. اب بندہ وہ بولے گا جو مجلس میں حاضر بیٹھا ہے, جس کی دوسری چوتھی مجلس ہے اس نے نہیں بولنا, اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں. جس کی اماں شیعہ اس کا ہاتھ اٹھانا حق بنتا ہے. جب دو بندے واپس پلٹے, کتاب والا کہتا ہے رسول نے کہا بلاؤ ابو طالب کے بیٹے علی کو. اللہ اکبر, یہ ہاتھ سلامت ہے. آخری جملہ اسی پہ سلام کر رہا ہوں, بلاؤ, مسائل میرے بھائی پڑھیں گے, بلاؤ ابو طالب کے بیٹے علی. کتاب کہتی ہے کائنات کا علی کائنات کے محمد کے سامنے آیا, یوں دستے ادب جوڑے اور کا مرشد حکم. فرمایا علی اس عورت کے پاس میری مخبری کا خط ہے, اس کے پاس ہے, جا جلدی کر لے کے آ. زندگی قربان کون سا بندہ ہو, میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جملہ میں پڑھتا نہیں, یہ میں سنتا, پھر پتہ چلتا کتنا داد کا معیار بنتا ہے, کتنا حق بنتا ہے. کتاب کہتی ہے علی فوراً خرامہ چلتے ہوئے اس عورت کے قریب گئے. زندگی قربان بادشاہ تیرے جملے پہ. علی نے اس عورت سے پوچھا ہی نہیں کہ تیرے پاس خط ہے یا نہیں ہے, کوئی مخبری کا خط ہے یا نہیں ہے. کتاب کہتی ہے علی فوراً اس کے قریب گئے. علی نے قریب جا کے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا, اپنی تلوار نیام سے نکال کے علی نے وہ اپنا ہاتھ سامنے کیا, تلوار سامنے. بدبخت عورت, وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی ہے. اللہ اکبر, وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی. اس نے کہا یا علی تیری ولایت کی قسم خط کوئی نہیں. فرمایا بکواس بند کر, وہ جو کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, دین ذاتی سوچ کا نام نہیں, رسول کی اطاعت کا نام. اجڑ گیا بطول کا بستہ ہوا گھرانا. تبرکاً ایک جملہ جو بندے رونے کے لیے آئے, 2 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں, گن کے 4 منٹ دیجیے گا, اسی پہ سلام کروں گا. لاشوں کو رسیوں میں جکڑے پھرتے رہو ورنہ, خدا کرے وہ شیعہ گھر کا بندہ نہ ہو جو جملے پہ ہائے نہ کر سکے. لاشوں کو ذرا منظر بنائیے گا, لاشوں کو رسیوں میں جکڑے پھرتے رہو ورنہ سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. عزادارو جب تیار ہو نا قافلہ, کتاب کہتی ہے مولا حسین کی آواز ہے, عباس قافلہ لے کے چلے. فرمایا نہیں مولا. غازی کیوں؟ فرمایا مولا سارے آ گئے ہیں, ابھی علی کی علی بیٹی نہیں ہے.
اب سننا جو زدار بیٹھے جو ماتمی بیٹھے ہو، جب سیدزادی گھر سے چلی بی بی آباد کتنی تھی، سیدزادی آباد کتنی تھی؟ فرمایا مولا سارے آ گئے، ابھی علی کی علی زینب نہیں آئی، ابھی علی کی علی بیٹی نہیں آئی۔ کتاب کہتی ہے شبیہ زہرا مصلی پہ تھی، شبیہ پیغمبر دروازے پہ آئے، دروازے پہ آ کے حسین نے کہا السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، علی کی علی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام ہو، یا اندر سے جواب ہے علیکہ السلام یا حسین ابن علی، حسین تجھ پہ زینب کا بھی سلام ہو۔ جملہ پڑھنے لگا ہوں جو بندہ ماتمی رونے کے لیے آیا، جب کہا نا سلام اور جواب ہونا تھا، یا حسین کا زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلیں، اس بندے کی چیخ نکلے گی جس کے ذہن میں مصائب ہوا۔ فرمایا زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلیں، تڑپ پہ علی کی بیٹی مصلی پہ روتے ہوئے خیمے کے در پہ آئی، رو کے کہتی حسین اگر تو کہے تو میں باہر آؤں، تڑپ گیا محمد کا بیٹا، رو کے کہتا مر جاتا حسین تیرا جوتا باہر نہ۔ زینب میری مجبوری بن گئی، زینب دین جو نامے کا بچانا ہے، زینب حسین بڑا مجبور ہو گیا۔ کتاب کہتی ہے حسین کے سامنے زینب تھی، بی بی نے کہا حسین رو نہیں، زینب تیرا رونا برداشت نہیں کرتی، تو انتظار کر میں باہر آ رہی ہوں۔ سیدو زینب کا آنا سننا، جب کہا نا انتظار کر، زینب باہر آ رہی ہے۔ کتاب کہتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک شبیہ زہرا ماں کے برقعے میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ سیدزادی کا دائیں ہاتھ حجرے سے باہر آیا، جو بندہ ماتم کی تیاری کے لیے آیا ہے، سیدزادی کا دائیں ہاتھ حجرے سے باہر آیا، یا حسین کا اکبر دوڑتا ہوا آیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ادھر بی بی کا بایاں ہاتھ حجرے سے باہر آیا، یا حسن کا قاسم دوڑ کے آیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سیدوں مجھے جملہ معاف کر دینا، کتاب کہتی ہے سیدزادی کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا، یا اونا محمد نے اپنے سر سے امامہ اتارا، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے، یا آگے آگے علموں والا غازی تلوار لہراتا ہوا کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب، او پرندوں پرواز روکو، علی کی بیٹی باہر۔ اللہمان اللہمان جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے، پرندوں پرواز روکو، علی کی بیٹی باہر آ گئی ہے۔ اب جو بندہ کہتا میں آتا مجلس میں ہوں، میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، وہ بندہ سر اٹھائے تیرے آنسو کو میں ضامن ہوں۔ کتاب کہتی ہے ابھی عباس الحجاب الحجاب کی صدائیں دے رہا تھا، یا اکبر کو محسوس ہوا کہ بی بی کا ہاتھ کاندھے سے پھسل رہا ہے، قاسم کو محسوس ہوا کہ بی بی کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ سیدو بی بی نے مڑ کے قاسم کی طرف دیکھا، قاسم نے مڑ کے سیدزادی کی طرف دیکھا، روتے روتے قرآن کی آیت زمین پہ بیٹھی، رو کے کہتی قاسم حسین کو بلا کے پوچھ کتنا چلنا ہے، زینب تھک گئی، اور کتنا چلنا ہے، علی کی بیٹی تھک گئی ہے۔ ابھی تھکنے کا نام آنا تھا، حسین کا ماتھا دیوار پہ لگا، فرمایا زینب ابھی سے تھک گئی، زینب 72 بازار، 144 گلیاں اور 288 موڑ۔ اللہ اللہ القوم الظالمین۔